Preposition. Preposition are the words that show the relationship of noun or pronoun with other part of the sentence. Preposition ऐसे words होते हैं जो सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन को सेंटेंस का जो अदर पार्ट है उसके साथ मिलाता है, उसके साथ जोड़ता है। प्रेपोजिशन वह वर्ड्स होते हैं जो दो चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप को बताता है। अगर सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ तो प्रेपोजिशन हमें बताता है कि कोई चीज़ कहाँ है, यानी किसी चीज़ की लोकेशन को बताता है, उसको प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन कहते हैं। कोई एक्शन कब हुई, यानी कोई एक्शन किस टाइम पर हुई, उसको प्रेपोजिशन ऑफ टाइम कहते हैं। और दो चीज़ों में क्या रिलेशन है, यानी दो चीज़ों के दरमियान क्या ताल्लुक़ है, दो चीज़ों के आपस में क्या ताल्लुक़ है, उसको प्रेपोजिशन ऑफ रिलेशनशिप कहते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे लोकेशन बताने वाली प्रेपोजिशन, यानी प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन। ऐसे प्रेपोजिशन जो बताता है कि कोई चीज़ कहाँ है, कोई चीज़ किस लोकेशन पर है, जिसमें है इन, अंदर, यानी कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है। एग्जाम्पल, द बुक इज इन द बैग। यहाँ इन ने बताया कि किताब कहाँ है, किताब बैग के अंदर है। माई ब्रदर इज इन द रूम। यहाँ इन इसने बताया कि माई ब्रदर कहाँ है, रूम के अंदर है, मेरा भाई कमरे के अंदर है। इसने माई ब्रदर की लोकेशन के बारे में बताया कि मेरा भाई कहाँ है, मेरा भाई कमरे के अंदर है। द बॉल इज इन द बास्केट। यह इन ये एक प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन है, इसलिए कि ये किसी चीज़ के लोकेशन के बारे में बताता है। ये बाल के लोकेशन के बारे में बताता है कि बाल कहाँ है, बाल बास्केट के अंदर है। आई होप कि आपको इन इस एग्जाम्पल से क्लियर होगा। इनका मतलब होता है अंदर, कोई चीज़ अंदर है। और प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन है ऑन। ये भी किसी चीज़ की लोकेशन के बारे में बताता है कि कोई चीज़ कहाँ है। ऑन आप तब यूज़ करोगे जब आपको बताना हो कि कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है। एग्जाम्पल, द मोबाइल फोन इज ऑन द टेबल। यह ऑन इसने हमें मोबाइल फ़ोन की लोकेशन को बताया कि मोबाइल फ़ोन कहाँ है, मोबाइल फ़ोन टेबल के ऊपर है। ऑन ने हमें मोबाइल फ़ोन की लोकेशन को बताया। द बुक इज ऑन द कार। यह ऑन ने बताया कि किताब कहाँ है, किताब कार के ऊपर है। द कैट इज ऑन द फ्लोर। कैट फर्श पर है। एट जब आपको किसी स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में बात करनी हो, यानी जब स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में बात करनी हो, तो तब हम यूज़ करेंगे एट। एग्जाम्पल, मीट मी एट द पार्क। मुझसे पार्क पर मिलो। यह एट इसने एक स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में बताया कि मुझे वहाँ मिलो, मुझे पार्क में मिलो। पार्क ये एक स्पेसिफिक लोकेशन है। जब हम इस तरह स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में बात करते हैं तो वह हम एट का इस्तेमाल करते हैं। अंडर, द कैट इज अंडर द बेड। बिल्ली बेड के नीचे है। यह अंडर ये एक प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन है। इसने एक लोकेशन के बारे में बताया कि बिल्ली कहाँ है, बिल्ली बेड के नीचे है। जब आप कहते हैं कि कोई चीज़ ठीक नीचे है तो तब आप यूज़ करोगे अंडर। बिलो, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे हो लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं हो तो तब हम यूज़ करेंगे बिलो। एग्जाम्पल, आवर स्कूल इज बिलो द रेस्टोरेंट। हमारा स्कूल रेस्टोरेंट के नीचे है। नीचे है लेकिन उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। द स्कोर इज बिलो द एवरेज। स्कोर एवरेज के नीचे है।
میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو انڈر اور بیلو ان دو پریپوزیشن کے بیچ میں ڈیفرنس سمجھ میں آیا ہوگا۔ چلتے ہیں نیکسٹ پریپوزیشنز کی طرف۔ اوور، اباؤ، ان دونوں کا مطلب ہوتا ہے اوپر۔ ان میں بھی ڈیفرنس ہے۔ جب کوئی چیز کسی چیز کے اوپر ہو، اسے شاید ٹچ بھی کر رہی ہو، تو ہم یوز کریں گے اوور۔ اگر اس کو کور کر رہی ہو تو تب بھی ہم یوز کریں گے اوور۔ ایگزامپل: The mother put a blanket over the child۔ یہ اوور نے یہ ظاہر کیا کہ بلینکٹ کہاں ہے، بلینکٹ چائلڈ کے اوپر ہے۔ جب بھی آپ بلینکٹ اڑتے ہو تو وہ آپ کے اوپر ہوتا ہے، آپ کو چھوتا ہے، آپ کو ٹچ کرتا ہے، آپ کو کور کرتا ہے، تو اس لیے ہم نے یہاں اوور کا یوز کیا ہے۔ اباؤ، جب کوئی چیز آپ کے اوپر ہو اور آپ کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں نہیں ہو، یعنی آپ کو چھو نہیں رہی، آپ کو ٹچ نہیں کر رہی، تب آپ یوز کریں گے above۔ Example: The pen is above the bed۔ پین کہاں ہے؟ بیڈ کے اوپر ہے۔ لیکن یہاں پین بیڈ کو چھو نہیں رہی، پین بیڈ کو ٹچ نہیں کر رہی، اس کے بیچ میں بہت جگہ ہے۔ اوور، above، ان دونوں کا مطلب ہوتا ہے اوپر۔ لیکن اوور کوئی چیز اوپر ہے اور ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہے، کوئی چیز ٹچ کر رہا ہے، تو تب ہم یوز کریں گے اوور۔ above، کوئی چیز اوپر ہے لیکن ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں نہیں ہے، کوئی چیز کو چھو نہیں رہی، کوئی چیز کو ٹچ نہیں کر رہی، تو تب ہم یوز کریں گے above۔ یہ تھے پریپوزیشن آف لوکیشن۔ اب ہم سیکھیں گے پریپوزیشن آف ٹائم۔ ایٹ، جب ہم کسی اسپیسیفک ٹائم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو تب ہم یوز کریں گے ایٹ۔ جیسا I will meet you at 4 o'clock۔ یہ ایٹ آیا، اس نے ایک اسپیسیفک ٹائم کی طرف اشارہ کی، اس نے ایک اسپیسیفک ٹائم کو بتایا کہ میں آپ کے ساتھ کب ملوں گا، میں آپ کے ساتھ 4 o'clock پہ ملوں گا۔ I'm going to meet them at afternoon۔ یہ ایٹ آیا اور اس نے ایک اسپیسیفک ٹائم کی طرف اشارہ کی، اس نے ایک اسپیسیفک ٹائم کے بارے میں بتایا، اس نے ایک اسپیسیفک ٹائم کو پوائنٹ آؤٹ کیا، اس نے ایک اسپیسیفک ٹائم کو ظاہر کیا۔ آفٹرنون یہ ایک اسپیسیفک ٹائم ہے۔ ان شارٹ، ایٹ تب یوز ہوتا ہے جب ہم اسپیسیفک ٹائم کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جب ہم اسپیسیفک ٹائم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ان ہم تب یوز کرتے ہیں جب ہم ایک بڑے ٹائم پیریڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں، جب ہم ایک بڑے ٹائم پیریڈ کے بارے میں بتاتا ہے۔ I will be in home in July۔ یہاں ہم ایک بڑے ٹائم پیریڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس لیے ہم نے ان کا استعمال کیا ہے۔ جولائی یہ ایک بڑے ٹائم پیریڈ ہے، 1 ڈیٹ سے لے کر 31 ڈیٹ تک، 1 تاریخ سے لے کر 31 تاریخ تک، یہ ایک بڑے ٹائم پیریڈ ہے، اس لیے ہم نے یہاں ان کا یوز کیا ہے۔ I watched the lecture in the afternoon۔ یہاں ہم نے ان کا یوز کیا ہے اس لیے کہ ہم نے ایک بڑے ٹائم پیریڈ کے بارے میں بات کی ہے۔ آفٹرنون یہ ایک بڑے ٹائم پیریڈ ہے، دوپہر کے 12 بجے سے لے کر شام کے 4-5 بجے تک یہ آفٹرنون ہوتا ہے۔ اس سے یہ واضح ہوا کہ جب ہم ایک لمبے سمے کے بارے میں بات کرتے ہیں، ایک بڑے ٹائم پیریڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو تب ہم یوز کرتے ہیں آن ہم تب یوز کرتے ہیں جب ہم ڈیز اور ڈیٹس کے بارے میں بتاتا ہے، جیسا آن فرائیڈے، آن 5 جولائی، آن مائی برتھ ڈے۔ 5 جولائی یہ ایک ڈیٹ ہے، فرائیڈے یہ ایک ڈے ہے۔ مائی انگلش پیپر از آن فرائیڈے۔ میرا انگلش کا پیپر فرائیڈے کو ہے۔ یہاں ہم نے آن کا یوز کیا ہے اس لیے
کہ یہ بات ڈے کے ہوئی ہے فرائیڈے یہ ایک ڈے ہے They are getting married on 5th of July وہ 5th جولائی کو شادی کر رہے ہیں یہاں اس سینٹنس میں ہم نے آن کا یوز کیا ہے اس لیے کہ 5th of July یہ ایک ڈیٹ ہے یہ تھے پریپوزیشن آف ٹائم جو ہمیں ٹائم کے بارے میں بتاتا ہے اب ہم سیکھیں گے پریپوزیشن آف ریلیشن شپ آف جب سینٹنس میں آپ دیکھیں کا کی کے تو وہاں آپ کا یوز ہوگا The color of the cat is yellow بلی کا کلر یلو ہے یہاں اس سینٹنس میں آپ کا یوز ہوا ہے اس لیے یہ آپ یہ کلر کا کیٹ سے ریلیشن شپ بتا رہا ہے The pages of the book are new کتاب کا پیجز نیا ہے The father of my friend is a good man میرا دوست کا پتا اچھا انسان ہے With کے ساتھ I am going with my sister جب کوئی چیز کسی چیز کے ساتھ ہو تو تب ہم یوز کریں گے with کے ساتھ with کا میننگ ہوتا ہے کے ساتھ I have coffee with milk یہ with نے کافی اور ملک کے درمیان ایک ریلیشن شپ کو بتایا یہ ایک پریپوزیشن آف ریلیشن شپ ہے I study with my friends میں اپنی دوستوں کے ساتھ پڑھائی کرتا ہوں یہ with نے اسٹڈی اور my friends کے درمیان ایک ریلیشن شپ کو بتایا یہ ایک پریپوزیشن آف ریلیشن شپ ہے یہ دو چیزوں کے درمیان ریلیشن شپ کو بتاتا ہے for اس کا میننگ ہوتا ہے کے لیے یا کوئی ریزن دینے کے لیے جیسا this gift is for you یہ گفٹ آپ کے لیے ہے یہ for نے اس نے گفٹ اور یو کے ساتھ ریلیشن شپ کو بتایا اور یہ اس کا میننگ ہے کے لیے This medicine is for asthma یہ دوائی آستما کے لیے ہے یہ for نے میڈیسن اور آستما ان دونوں کے درمیان ایک ریلیشن شپ کو بتایا I'm studying for my exam میں اپنی ایگزام کے لیے پڑھ رہا ہوں جب آپ کو کہنا ہو کے لیے تو تب آپ یوز کریں گے for about اس کا میننگ ہے کے بارے میں Example I'm worried about my exam میں اپنا ایگزام کے بارے میں پریشان ہوں یہ about نے worried اور my exam ان دونوں کے درمیان ریلیشن شپ کو بتایا ان دونوں کے درمیان ایک تعلق کو بتایا اس لیے یہ پریپوزیشن آف ریلیشن شپ ہے جب آپ کو کہنا ہو کے بارے میں تو تب آپ یوز کریں گے about from اس کا میننگ ہے سے I received a message from my friend مجھے میرے دوست سے ایک میسج ملا یہ from نے میسج اور my friend کے درمیان ایک ریلیشن شپ کو بتایا اور یہ from کا معنی ہے سے جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز کہاں سے ہے تو تب ہم یوز کریں گے from